RG اردو سٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت زمانہ گزرا، کسی چھوٹے سے جزیرے میں ایک بہت ہی امیر و کبیر شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام وجاہت اور اس کی بیوی کا نام حسن آرا تھا۔ ان کا ایک خوبصورت سا بیٹا تھا جس کا نام بخت آور تھا۔ ایک روز وجاہت نے اپنی بیوی سے کہا، اس چھوٹے سے جزیرے میں رہتے رہتے میں اکتا گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہم کسی پڑوسی ملک کے بڑے شہر میں جا کر آباد ہو جائیں اور شہری زندگی کا مزہ اٹھائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پڑوسی ملک کے ایک خوبصورت شہر میں نیا مکان خریدا اور عیش و آرام سے رہنے لگے۔ ان کی خدمت کے لیے کئی ملازم ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ ہمیشہ خوش آمدید دوستوں کا بھی جھمگٹا لگا رہتا اور گھر میں ہر وقت کہکے گونجتے رہتے۔ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر کھانے والوں کے لیے تو قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ یہی حال وجاہت کا ہوا۔ چند ہی برسوں میں اس نے اپنی ساری جمع پونجی لٹا دی اور بالکل کنگال ہو گیا۔ اس کے سارے خود غرض دوست اس سے کترانے لگے۔ اس نے اپنا گھر بار اور سامان سب کچھ فروخت کر دیا۔ اب وہ خالی ہاتھ تھا۔ اسے اپنی نادانی پر بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب میں کہیں جا کر کام کروں گا تاکہ ہماری گزر بسر ہو سکے۔ اس کی بیوی بولی، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی اور گھر کے سارے کام میں خود کروں گی۔ عالی شان مکان نہ سہی، میں جھونپڑے میں بھی زندگی گزار لوں گی اور ہر طرح تمہارے آرام کا خیال رکھوں گی۔ اب وہ لوگ ایک معمولی سے مکان میں رہنے لگے۔ بخت آور جو عالی شان حویلی میں پیدا ہوا تھا، وہ ایک چھوٹے سے مکان میں پل کر جوان ہو گیا۔ اس نے تعلیم بھی مکمل کر لی تھی۔ اب اسے کام کی تلاش تھی۔ ایک دن وہ یوں ہی بھٹکتا ہوا ساحل سمندر پر جا نکلا۔ وہاں اس نے ساحل پر نہایت شاندار کشتی دیکھی جو بادشاہ دولت جہاں کی تھی اور وہ اب اپنے ملک واپس جا رہا تھا۔ بخت آور بہت خوبصورت اور اپنے باپ کی طرح شریف بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے نہایت ادب سے گزارش کی، حضور، اگر آپ کو کسی ملازم کی ضرورت ہو تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا۔ بادشاہ مردم شناس تھا۔ اس نے بخت آور کو بھی کشتی پر بٹھا لیا اور روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کی خدمت کر کے جلد ہی اس نے دربار میں جگہ حاصل کر لی اور بادشاہ اور ملکہ اسے بہت چاہنے لگے۔ اس نے بادشاہ کی جانب سے منعقد کیے جانے والے بہت سے کھیل کود کے مقابلوں میں حصہ لیا اور بہت سارے انعامات حاصل کیے۔ ایک مقابلے میں اس نے 2 بہت ہی قیمتی موتی انعام کی صورت میں حاصل کیے۔ اب وہ بہت دولت مند ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کا محل چھوڑ دیا اور آزاد زندگی گزارنے لگا۔ وہ شاہانہ طور پر زندگی بسر کرنے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی وہ بھی اپنے باپ کی طرح برباد ہو گیا۔ اب اس نے کام کی تلاش شروع کی، لیکن اسے کوئی کام نہ ملا۔ وہ کام کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ اس طرح وہ ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ وہ جنگل کے اس پار جا کر شہر میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ جنگل میں ہی اسے شام ہو گئی اور اسے جنگلی درندوں کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ وہ ڈر کے مارے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے خونخوار بھیڑیوں کے جھنڈ دیکھے، شیروں کو دھاڑتے اور ہاتھیوں کو چنگھاڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ درخت پر چڑھ کر وہ محفوظ ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ درخت کی جس آڑ ڈالی پر وہ آگے بڑھ رہا تھا، اسی ڈالی پر ایک خطرناک ریچھ بھی چلا آ رہا ہے۔ ڈالی چونکہ زمین سے زیادہ بلند نہیں تھی اور اس پر چڑھنا بھی بہت آسان تھا، اس لیے ریچھ بھی اس ڈالی پر چڑھ گیا۔ بخت آور نے فوراً اپنا خنجر نکالا اور جلد ہی اس نے ریچھ کا خاتمہ کر دیا۔ ریچھ کے ساتھ ساتھ وہ بھی زمین پر آ گرا۔ دوسرے درندے دور جا چکے تھے۔ اب بخت آور کو بھوک ستا رہی تھی۔ وہ کوئی پھلدار درخت تلاش کرنے لگا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں ایک نہایت حسین عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بخت آور سے کہا، میں قسمت پری ہوں، میں تمہیں دولت، عقل، طاقت، صحت، خوبصورتی اور لمبی عمر میں سے کوئی ایک چیز دے سکتی ہوں،
بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ بختاور کو بھوک ستا رہی تھی۔ اس نے فوراً کہا، مہربان پری، مجھے اتنی دولت دو کہ میں کبھی بھوکا نہ رہ سکوں۔ پری نے اسے ایک خوبصورت بٹوا دیتے ہوئے کہا، لو یہ بٹوا، جب تم اسے ضرورت کے وقت کھولو گے تو تمہیں دولت مل جائے گی۔ جب تم مرنے لگو تو یہ بٹوا اپنے بچوں کے حوالے کر دینا، انہیں بھی اسی طرح دولت ملتی رہے گی، لیکن ان کے بعد یہ بٹوا کسی کام نہیں آئے گا۔ اس طرح بختاور پھر دولت مند ہو گیا۔ قسمت پری نے اسے یہ بھی نصیحت کی کہ کبھی اس دولت کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرنا، اور نہ یہ بات کسی کو بتانا کہ تمہیں اتنی دولت کہاں سے اور کیسے حاصل ہوتی ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارا بٹوا تم سے چھین لے یا چرا لے۔ اب بختاور نے شادی کی، پھر وہ 2 لڑکوں کا باپ بھی بن گیا۔ اپنے باپ وجاہت کی طرح بختاور کو بھی دور دراز سفر کرنے کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ ترکستان پہنچ گیا اور اس نے وہاں کے سلطان سے ملاقات کی، اپنے طویل سفر کے حیرت انگیز واقعات سنائے، جنہیں سن کر ترکستان کا سلطان بہت خوش ہوا۔ پھر سلطان نے کہا، آؤ میں تمہیں ان سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز دکھاتا ہوں۔ سلطان بختاور کو اپنے عجائب خانے میں لے گیا۔ وہاں کے ہر کمرے کی دیواریں ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی تھیں، جنہیں بختاور آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ عجائب خانے میں ایسے ایسے عجائبات تھے کہ بختاور نے کبھی ان کے بارے میں سنا تک نہیں تھا، لیکن سلطان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ایک میز پر رکھی ہوئی ٹوپی کو اٹھاتے ہوئے بختاور سے کہا، اس عجائب گھر کی یہ ٹوپی سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز ہے۔ وہ ایک معمولی سی سرخ رنگ کی ٹوپی تھی۔ بختاور سمجھا کہ سلطان شاید مذاق کر رہا ہے۔ سلطان پھر کہنے لگا، اس ٹوپی کو پہن کر تم جہاں جانے کی تمنا کرو گے، پلک جھپکتے ہی یہ ٹوپی تمہیں وہاں پہنچا دے گی۔ بختاور کو فوراً اپنی بیوی اور بچے یاد آئے۔ اس نے ٹوپی پہنی اور اپنے گھر پہنچنے کی خواہش ظاہر کی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے ملک میں اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ساری زندگی عیش میں گزاری۔ مرتے وقت اس نے جادو کی ٹوپی اور بٹوا قسمت پری کے کہنے کے مطابق اپنے بیٹوں عدنان اور قربان کے حوالے کر دیا اور انہیں وہی نصیحت کی جو اسے پری نے کی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد عدنان اپنے چھوٹے بھائی قربان سے کہا کہ وہ اسے 6 مہینے کے لیے جادوئی بٹوا استعمال کرنے کی اجازت دے۔ قربان فوراً راضی ہو گیا۔ عدنان نے بٹوے کی مدد سے اسے اتنی دولت دے دی کہ وہ اسے 6 مہینے تک استعمال کر سکتا تھا۔ عدنان بٹوا لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اسے بھی سفر کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز وہ ملک روم کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بے پناہ دولت اور حسن سے بادشاہ روم، ملکہ اور شہزادی بہت متاثر ہوئے۔ عدنان کو شہزادی بہت اچھی لگی۔ وہ روزانہ انتہائی خوبصورت اور قیمتی تحفے ان کی خدمت میں پیش کرنے لگا تاکہ وہ سب خوش ہو جائیں۔ ملکہ اور بادشاہ حیران تھے کہ آخر عدنان کے پاس اتنی دولت آتی کہاں سے ہے۔ بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے کہا کہ وہ کسی طرح معلوم کرے کہ عدنان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آتی ہے۔ ایک روز جب تنہائی میں عدنان شہزادی سے اپنی شادی کی خواہش ظاہر کی تو شہزادی نے بے رخی سے کہا، میں ایک شہزادی ہوں اور کسی معمولی تاجر سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر عدنان نے اپنے باپ کی نصیحت بھول کر جادوئی بٹوے کی کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی نے اپنی ماں کو بٹوے کی بات بتا دی۔ ملکہ بڑی بدنیت تھی۔ ایک روز جب عدنان گہری نیند سو رہا تھا، ملکہ نے اس کا بٹوا چرا لیا۔ صبح اٹھ کر عدنان نے بٹوا بہت تلاش کیا لیکن بٹوا نہیں ملا۔ عدنان سمجھ گیا کہ ضرور اس کا بٹوا ملکہ نے چرا لیا ہے۔ بیچارہ عدنان خالی ہاتھ اپنے وطن واپس آ گیا۔ اب اس نے اپنے چھوٹے بھائی قربان سے جادوئی ٹوپی کچھ دنوں کے لیے ادھار لی اور دوبارہ ملک روم میں شہزادی کے کمرے میں جا پہنچا۔ اب اس نے شہزادی کے ہاتھ میں اپنا بٹوا دیکھا۔ شہزادی سٹ پٹا گئی۔ عدنان نے اس سے بٹوا مانگا تو اس نے انکار کر دیا۔ عدنان نے فوراً شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور ٹوپی سے کہا کہ وہ ان دونوں کو دور کسی جنگل میں پہنچا دے۔
اور تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ایک جنگل میں تھے۔ وہاں بہت گرمی تھی۔ عدنان ٹوپی اتار کر اپنا چہرہ پونجھنے لگا۔ شہزادی نے جھپٹ کر اس سے وہ ٹوپی لی اور خود اسے پہن کر اپنے محل میں پہنچ گئی، اور عدنان جنگل میں تنہا رہ گیا۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اسے بہت بھوک لگی تھی۔ اچانک اسے ایک سبز رنگ کے پھلوں والا درخت نظر آیا۔ وہ پھل سیب کی طرح نظر آ رہا تھا۔ عدنان نے جیسے ہی ایک سیب کھایا، اس کے سر پر سینگ نکل آئے۔ عدنان ادھر ادھر پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا۔ اچانک جنگل میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ عدنان نے اسے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ بوڑھے نے کہا، جس درخت سے تم نے سبز رنگ کا پھل کھایا ہے، اسی درخت کے برابر میں سرخ رنگ کے پھلوں کا ایک درخت ہے۔ تم سرخ رنگ کے 3 پھل کھا لو تو تمہارے سر سے سینگ غائب ہو جائیں گے۔ عدنان نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور سرخ رنگ کے پھلوں والے درخت کے پاس پہنچا۔ اس نے 3 پھل کھائے اور اس کے سینگ غائب ہو گئے۔ اب اس نے اپنی ایک جیب میں سبز پھل اور دوسری میں سرخ پھل رکھے اور دوبارہ شہزادی کے محل کی طرف چل پڑا۔ شہر پہنچ کر اس نے بھیس بدلا اور ایک ٹوکری میں سبز پھل اور دوسری میں سرخ پھل لے کر محل کی طرف جانے والے راستے کے کنارے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ادھر سے شہزادی شاہی گھوڑا گاڑی میں گزری۔ اس کی نظر پھلوں پر پڑی تو اس نے فوراً ایک خادمہ کو پھل خریدنے کے لیے بھیجا۔ عدنان نے فوراً سبز رنگ کا پھل اسے دے دیا۔ شہزادی نے محل میں پہنچ کر پھل کھایا اور اس کے سر پر سینگ نکل آئے۔ وہ خوف کے مارے چیخنے لگی۔ پھل دینے کے بعد عدنان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہاں ملکہ بادشاہ اور سارے درباری بہت پریشان تھے۔ صبح سے شام تک اچھے اچھے طبیبوں نے شہزادی کا علاج کیا، لیکن اس کے سر سے سینگ غائب نہ ہوئے۔ اب عدنان کا حال سنو۔ اس نے دوبارہ ایک حکیم کا بھیس بدلا اور محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے دربان کے ذریعے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ ایک حکیم شہزادی کے سر سے سینگ غائب کر دینے کے لیے محل میں آنا چاہتا ہے۔ سب تو پریشان تھے ہی، بادشاہ نے اسے اندر بلوا لیا۔ شہزادی نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ حکیم یعنی عدنان کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں پر اس نے ایک میز پر اپنی جادوئی ٹوپی رکھی ہوئی دیکھی، لیکن اس نے کچھ کہے بغیر شہزادی کو سرخ پھل دیا۔ شہزادی نے اسے کھایا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے سینگ اب چھوٹے ہونے لگے تھے۔ شہزادی نے خوش ہو کر حکیم کو یعنی عدنان کو انعام دینے کے لیے بٹوا نکالا۔ یہ عدنان کا جادوئی بٹوا تھا جو ملکہ نے چرا لیا تھا۔ عدنان جو حکیم کے بھیس میں تھا، فوراً شہزادی سے بٹوا چھین لیا اور جلدی سے جادوئی ٹوپی پہن لی اور اپنی خواہش ظاہر کی۔ ٹوپی نے فوراً اسے اس کے وطن میں پہنچا دیا۔ اس نے قربان سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ قربان نے کہا، بھائی جان، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں محنت سے روزی کماؤں گا۔ بٹوا اور ٹوپی تمہیں مبارک ہو۔ کچھ دنوں تک دونوں بھائی ساتھ رہے۔ پھر عدنان کو شہزادی کی یاد ستانے لگی۔ صرف ایک سرخ پھل کھانے کی وجہ سے شہزادی کے سینگ پوری طرح غائب نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے بادشاہ اور ملکہ کی کوششوں کے باوجود کوئی بھی شہزادی سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھا۔ عدنان نے بھی صرف اسی لیے اسے ایک پھل دیا تھا۔ ایک دن عدنان جادوئی ٹوپی کی مدد سے اپنی شکل و صورت میں روم پہنچا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسے پھر شہزادی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ عدنان نے شہزادی سے بھی شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ شہزادی نے کہا، عدنان، میں نے تو تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، جس کی سزا مجھے ملی، اور تم اتنے شریف انسان ہو کہ سینگوں والی شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں۔ یہ سن کر عدنان ہنستے ہوئے بولا، ذرا اپنی آنکھیں بند کرو اور منہ کھولو۔ شہزادی نے آنکھیں بند کر کے اپنا منہ کھول دیا۔ عدنان نے ایک کے بعد ایک اسے 2 سرخ پھل کھلا دیے، اور جب شہزادی نے اپنی آنکھیں کھول کر شیشے میں خود کو دیکھا تو اس کے سر سے سینگ غائب ہو چکے تھے، اور وہ پہلے کی طرح حسین و جمیل شہزادی نظر آ رہی تھی۔
پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی اور شہزادی نے اپنی خوشی سے محل کی شاہانہ زندگی چھوڑ کر عدنان کے ساتھ رہنا پسند کیا اور عدنان شہزادی کو لے کر اپنے ساتھ اپنے ملک واپس آ گیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں RG اردو اسٹوری۔ شکریہ۔